قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ تو جو لوگ بھی حضور کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں، جو لوگ بھی حضور کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے ایسے مقامات عطا فرماتا ہے، ایسی ایسی عظمتیں عطا فرماتا ہے، ایسی ایسی شان اور رفعت عطا فرماتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، بندے کا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ حاضرین اکرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے جب آخری ایام چل رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنا خرقہ شریف انہیں دے کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرا یہ خرقہ لے جاؤ اور میرا ایک دیوانہ اویس ہے اسے یہ خرقہ عطا کرنا اور اس سے یہ کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے، میری امت کے لیے دعا کرے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا حضور سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو دیوانے ہوتے ہیں، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں ایسی عزتیں عطا کی جاتی ہے، انہیں ایسا شرف عطا کیا جاتا ہے، انہیں ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یار غار صدیق بارغار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کا خرقہ مبارک لے جاتے ہیں اور لے جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ کہ ہمیں اویس سے ملنا ہے، ہم اویس سے کہاں پر ملاقات کریں؟ تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تم اس دیوانے سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ وہ تو دیوانہ ہے اور وہ اپنا گزر بسر جنگل میں کرتا ہے، وہ گزر بسر اپنا جنگل ہی میں کرتا ہے، شہر میں اس کا دل نہیں لگتا اور وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ حاضرین اکرام، کون اویس؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو محبت کے پیکر ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت فرمایا کرتے، بے انتہا محبت فرمایا کرتے، بے پناہ محبت فرمایا کرتے۔ اور ہمارے حیدرآباد کی ایک بہت عظیم شخصیت ہے حضرت کامل، آپ فرماتے ہیں کہ کامل میری وحشت ہو اور صحرائے مدینہ ہو، کامل میری وحشت ہو اور صحرائے مدینہ ہو اور سب کی زبان پر ہو دیوانہ محمد کا۔ دیوانہ ہے وہ جو اس کو دیوانہ سمجھتا ہے، دیوانہ ہے وہ جو اس کو دیوانہ سمجھتا ہے۔ ارے دیوانہ بناتا ہے دیوانہ محمد کا، دیوانہ بناتا ہے دیوانہ محمد کا۔ کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا لفظش میں نہیں لاتا، پیمانہ محمد کا لفظش میں نہیں لاتا، پیمانہ محمد کا۔ حاضرین کرام، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے جب ان دونوں حضرات کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے حضور کے جب خرقہ مبارک کو دیکھا، آپ کے جبہ مبارک کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ آقا کی بارگاہ سے کوئی حکم آیا ہے، کوئی پیغام آیا ہے۔ اور دیوانہ وہ ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر چیز کو دیکھ کر مچل جایا کرتا ہے، تڑپ جایا کرتا ہے۔ جب انہوں نے حضور کے خرقہ مبارک کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی۔ حضرت یار غار صدیق بابغار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اویس، حضور نے تمہیں یہ خرقہ پہننے کا حکم دیا ہے اور امت کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے یہ جب سنا تو بڑے ہی عاجزی و انکساری میں آپ نے اپنے سر کو جھکا دیا، آنکھوں سے آنسو روا ہے اور عرض کرنے لگے کہ کہاں حضور کا یہ خرقہ مبارک اور کہاں مجھ جیسا گناہگار، کہاں مجھ جیسا خطاکار، لیکن کہا گیا کہ حضور کا حکم مبارک ہے، تمہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے جب پیارے آقا کے اس خرقہ مبارک کو پہن لیا تو اب تیور بدل گئے، انداز بدل گیا، کیفیت بدل گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت
حضرت علی رضی اللہ عنہما سے پوچھنے لگے کہ اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی زندگی میں حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اویس تم کیسا سوال کر رہے ہو، کیا بات ہم سے پوچھ رہے ہو؟ ارے میں تو وہ ہوں کہ جس کی صحابیت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، قرآن میری صحابیت کا ذکر کر رہا ہے، میرے ساتھ کا ذکر کر رہا ہے، حضور کے ساتھ رہنے کا ذکر کر رہا ہے، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اویس تم مجھ سے کیسا سوال کر رہے ہو؟ ارے میں تو وہ ہوں کہ میری ولادت پیدائش کعبۃ اللہ میں ہوئی، اور میں نے اس وقت تک اپنے آنکھوں کو نہیں کھولا جب تک کہ کعبے کو نہیں دیکھ لیا، حضور کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھ لیا، رخ مصطفیٰ کو نہیں دیکھ لیا، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ حاضرین کرام، یہ بات ہو جاتی ہے اور یہ حضرات اپنے گھر کو واپس آتے ہیں۔ جب گھر کو واپس تشریف لاتے ہیں تو سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا، اور ان کے چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور پیش آئی ہے۔ چنانچہ آپ نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے کہ آپ کے چہرے کے انداز بدلے ہوئے ہیں، چہرے کی کیفیات بدلی ہوئی ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے کہا کہ اے فاطمہ، آج اویس نے ہم سے بڑا عجیب سوال کر لیا ہے، اور یہ کہا کہ کیا تم لوگوں نے کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے اے علی ناراض نہ ہونا، اے علی ناراض نہ ہونا، اس لیے کہ میری رگوں میں پیارے آقا کا خون دوڑ رہا ہے، حضور نے مجھے اپنی لخت جگر ہونے کے شرف سے نوازا ہے، لیکن اے علی خدا کی قسم میں نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور وہ لمحہ ایسا تھا کہ تاجدار کون و مقام کو وضو فرمانا تھا، حضور کو وضو فرمانا تھا، اور حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ آؤ مجھے وضو کرنا ہے، اور اپنا امامہ شریف مجھے عطا فرمایا، اور حضور وضو فرما رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری زندگی کا وہی لمحہ تھا کہ میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ایک لمحے کے لیے میں امام شریف کو اپنے سر پر رکھنا چاہتی ہوں، ایک لمحے کے لیے اپنے سر پر رکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے مجھے اجازت عطا فرمائی، اور خدا کی قسم جب میں نے وہ امامہ شریف اپنے سر پر رکھا تو میری زندگی کا وہی ایک لمحہ تھا کہ میں نے حقیقت نور محمدی کو دیکھا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ کس پر کھلی کتنی حقیقت نور محمدی، کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، ہے جس کی نظر جتنی اتنی ہی بات ہے جس کی نظر جتنی اتنی ہی بات ہے۔ تو حضرت کرام حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو یہ جو شرف عطا کیا گیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط فرما لیا، حضور سے اپنی نسبت کو مضبوط فرمایا، تو حضور نے انہیں ایسی عزتیں عطا فرمائی کہ اپنا خرقہ مبارک عطا فرمایا، اپنا جبہ مبارک حضور نے اپنے غلام کو عطا فرمایا۔ اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہم پر ہو جائے، آقا کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے، اور کیوں نہ ہو ضرور ہمیں آقا کا دیدار نصیب ہوگا، کیونکہ ہم انہی کا نغمہ گانے والے ہیں، انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہی پر اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے والے ہیں، اور اسی نام پر مر مٹنے والے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی اگر آپ سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 72 مرتبہ 72 مرتبہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو
حضور پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. آپ نے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا, حضور کے چہرے انور کو دیکھا, تو کیا حضور کا ہمیں دیدار نصیب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہم غلاموں کو بھی نصیب ہوگا, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں, آقا کی سنت مبارکہ پر عمل کریں, حضور کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو یقین جانیں ہمیں بھی پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کی پابندی کرنے والے ہو جائیں, پابندی کے ساتھ درود پاک کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں گے تو یقین جانیں آقا کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا, حضور کے چہرے انور کا دیدار نصیب ہوگا. جو صبح شام اپنی زبان سے آقا کا نام لے گا تو کیا آقا اسے اپنا دیدار نہیں کرائیں گے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں. ایک مرتبہ آپ حضور کی شان میں اشعار لکھ رہے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. ان اشعار کو لکھ رہے ہیں, 3 اشعار مکمل ہو گئے, 3 لائن مکمل ہو گئی, اب آخری لائن اس جملے کو مکمل کرنے والی ہے, آپ کے شعر کو مکمل کرنے والی ہے. لیکن پہلا دن گزر جاتا ہے, سوچتے سوچتے پہلا دن گزر جاتا ہے اور رات بھی گزر جاتی ہے. جب دوسرا دن آتا ہے تو وہی کیفیات, وہی معاملہ کہ انہی اشعار کو دہرا رہے ہیں, انہی لائن کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. دوسرا دن بھی چلا جاتا ہے, جب تیسرا دن آتا ہے تو تیسرا دن بھی چلا جاتا ہے. لیکن حضور کے غلام کی طرف کو دیکھیں, محبت کو دیکھیں کہ وہ ان نغمات کو گانا نہیں چھوڑ رہا ہے, ان نغمات کو گنگنانا نہیں چھوڑ رہا ہے, حضور کی شان میں کلمات کو کہنا نہیں چھوڑ رہا ہے. جب تیسری رات آتی ہے تو مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے اور ان کا مقدر جاگ جاتا ہے. آپ نے بھی یہی کہہ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. ان الفاظ کو کہہ رہے تھے کہ پیارے آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے اور حضور نے فرمایا کہ اے سعدی یہ کیوں نہیں کہتے کہ صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. تو معلوم کیا ہوا کہ جو سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں ہوتے, جو سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں آقا کا دیدار ضرور نصیب ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو ایسا مضبوط بنائیں, حضور کے ساتھ اپنی نسبت کو ایسی مضبوط بنائیں گے, حضور کی سنت مبارکہ پر عمل کریں گے اور پابندی کے ساتھ روزانہ درود شریف کا اہتمام کریں گے تو یقین جانے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. اور آپ نے بارہا درود پاک کے فضائل کو سنا ہوگا, آپ نے بارہا درود پاک کے فضائل کو بھی سنا ہوگا اور سماعت بھی کیا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 10 درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرما دیتے ہیں. اور یہی تک نہیں, جب بندے کی زبان سے درود پاک نکلتا ہے تو کائنات کی ہر شے, سمندروں میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ تمام کی تمام اس درود پڑھنے والے کی مغفرت کی دعائیں کیا کرتی ہے, اس درود پڑھنے کے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتی ہے. اور درود پاک ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہمیں ملی ہے کہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں بندوں کے ساتھ بھی موجود ہے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن خود نہیں پڑھتا, زکات دینے کا حکم دیا لیکن خود نہیں دیتا, روزہ رکھنے کا حکم دیا لیکن خود روزہ نہیں رکھتے, اور اسی طرح حج کرنے کا حکم دیا, خود اللہ تبارک و تعالیٰ حج ادا نہیں کرتے. لیکن درود پاک ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام ملائکہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں, درود پیش کرتے ہیں. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا,
اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ تو ایسی درود پاک عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ساتھ اس میں شامل ہے، دوسری تمام عبادات میں اللہ تبارک و تعالی شامل نہیں ہے۔ اور نماز کے اوقات بھی مقرر ہے کہ مقررہ اوقات پر نماز پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں فجر کی نماز شام میں پڑھوں گا تو آپ کی مرضی چلنے والی نہیں ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا ہے، آپ کہیں گے کہ میں بقرعید میں روزے رکھوں گا تو روزے ہونے والے نہیں ہے۔ حج کے ایام جو مقرر ہے، آپ یہ کہیں گے کہ میں رمضان میں جا کے حج کروں گا تو آپ کا حج ادا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسا معاملہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ تم جب چاہو، جہاں چاہو، جیسے چاہو میرے محبوب کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے رہو، میرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہو۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جس طرح فرما دیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کب بھیجتے ہیں؟ ہر وقت بھیجتے ہیں، ہر لمحہ بھیجتے ہیں، ہر سیکنڈ بھیجتے ہیں۔ اور یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، غور کیجئے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الانسان نہیں کہا گیا، اے انسانوں نہیں کہا گیا، یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، اے لوگوں نہیں کہا گیا، بلکہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، جو حضور کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، جو حضور کی غلامی کا اقرار کرنے والے ہیں، جو حضور کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا روز کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم کم سے کم 200 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اور محدث دہلوی حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والا، کوئی مومن روزانہ 200 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود شریف نہیں پڑھ سکتا تو وہ حضور کا غلام کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ کم سے کم روزانہ 200 مرتبہ ہی صحیح ہم پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اگر آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں 3000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر کر سویا کرتے تھے۔ تو ان ائمہ کرام نے، ان اسلاف نے ہمیں اس طرح کا عمل کر کر بتلایا کہ محبت کا راستہ چلنا ہو تو اس راستے کو اختیار کرو، حضور کے قریب ہونا ہو تو اس طریقے کو اختیار کرو گے تو تمہیں حضور کی محبت عطا ہو جائے گی، حضور کا قرب عطا ہو جائے گا۔ اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ بروز محشر، قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہی لوگ حضور سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے جو کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والے ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے والے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی زبانوں کو بے جا کلمات میں استعمال کرنے کے بجائے، بیکار کی باتوں میں استعمال کرنے کے بجائے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے پہ لگا لیں گے تو ہماری زبانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، ہمارا کردار بھی محفوظ ہو جائے گا، ہمارا عمل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور آپ اس بات کو غور کریں کہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے غذا کس طرح دی جاتی ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس بچے کو ناف کے ذریعے سے غذا دی جاتی ہے۔ اور غذا کیا دی جاتی ہے کہ ماں کے جسم کے اندر جو گندا خون ہوتا ہے وہ خون بچے کی غذا ہوتی ہے۔ اور کون سے راستے سے دی جا رہی ہے؟ ناف کے ذریعے سے دی جا رہی ہے۔ لیکن وہی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی غذا کا انتظام اللہ نے ایسا فرمایا کہ منہ کے ذریعے سے غذا دی جا رہی ہے۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو زبان میں نے تمہیں عطا کی ہے وہ کوئی بیکار میں نہیں دی ہے، وہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ یہ زبان میں نے اس لیے عطا کی ہے کہ تم میرے حبیب کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کرو، اس زبان سے قرآن کی آیات مبارکہ کی تلاوت کیا کرو، قرآن بھی
پاک ہے, حضور کا درود بھی پاک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زبان کو بھی پاک فرما دیا. ماں کے پیٹ میں تھا تو ناف کے ذریعے سے گندا خون بھیج کر غذا بھیجی, لیکن جب دنیا میں آیا تو پاکیزہ چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے منہ کے ذریعے اس کا انتظام فرمایا. تو اپنی زبان کی اہمیت کو جانیں, اس زبان کا بیجا استعمال نہ کریں, بد اخلاقی کرتے ہوئے لوگوں کو گالی گلوچ دیتے ہوئے استعمال نہ کریں, بلکہ اچھے اخلاق کو اپنائیں. اور جو حدیث پاک میں نے ذکر کی کہ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے اور جس کے پیر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو ہمیں چاہیے کہ کل جب ہم میلاد کے جلوس میں جائیں گے, سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد اپنی مساجد میں آئیں جہاں پر بھی خطبہ میلاد پڑھا جاتا ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس مسجد میں بھی مولانا خطبہ میلاد پڑھتے ہیں, تو آپ کو یہاں پر بھی شریک ہونا ہے. اور یہ خطبہ میلاد ایسا ہے کہ پاک علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں, آپ کی ولادت کی خوشی میں مکہ المکرمہ میں پڑھا جاتا تھا, مسجد نبوی شریف میں پڑھا جاتا تھا. اور جب سیدی شیخ الاسلام حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ نے وہاں پر مشاہدہ فرمایا, تو آپ حیدرآباد دکن کو تشریف لاتے ہیں اور مکہ مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ میلاد کا آغاز فرمایا ہے. تو حاضرین کرام, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی بدعت نہیں ہے. اور اس خطبے میں پڑھا کیا جاتا ہے, حضور کی شان بیان کی جاتی ہے, حضور کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے. تو اس بابرکت محفل میں ہمیں ضرور شریک ہونا ہے. اور جب یہاں سے ہم جائیں گے تو ہم اپنے امام کے ساتھ, اپنے خطیب کے ساتھ, اپنے امیر کے ساتھ جائیں. الگ الگ ہم جائیں گے اور علیحدہ طور پر پھریں گے تو اس میں بد اخلاقی کا مظاہرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام قدرت ہی ایسا بنایا کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جماعت کو مقرر کر دیا گیا کہ تمام لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں, جمع ہو کر سب میں کھڑے ہو جائیں, کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں. آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اسلام میں ایسا ڈسپلن رکھا گیا ہے, سیرت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ڈسپلن ہمارے لیے رکھا ہے کہ تم افراط و تفریق کا شکار مت بنو, بلکہ اپنے اندر اتحاد کو رکھو, اتفاق کو رکھو اور ایک جٹ ہو کر رہو. اور ایسا مظاہرہ کرو کہ جب تم بازار میں جانے لگو, جب مارکیٹ سے تمہارا میلاد کا جلوس جانے لگے تو بے ساختہ لوگوں کی زبان پر یہ آ جائے کہ یہ حضور کے ماننے والے ہوتے ہیں, میلاد کی خوشی میں انہوں نے اس طرح کا جلوس نکالا ہے, اس طرح کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. یہ جس سے ماننے والے ہیں ان کے اخلاق کا معاملہ کیا ہوگا, ان کے کردار کا معاملہ کیا ہوگا, بے ساختہ دوسروں کی زبانوں سے نکلنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم میلاد کے جلوس میں جائیں اور چیخ و پکار کر رہے ہیں, لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, راستوں کو بلاک کر رہے ہیں, بائکوں پر اسٹینڈ کر رہے ہیں اور جھنڈے لے کر روڈوں کو جام کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے راستے بند کر رہے ہیں. یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. یاد رکھیں کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے تعلق سے قرآن نے کہہ دیا کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ اللہ کا نیک بندہ جب زمین پر چلتا ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتا ہے, اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتا ہے. تو راستے کے چلنے کے آداب بھی ہمیں بتلا دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اگر راستے سے کوئی تکلیف کا چیز کو بھی اٹھاتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر راستے سے ہم کوئی تکلیف کا چیز کو اٹھاتے ہیں تو یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کل جب ہم میلاد کے جلوس میں جائیں تو چیخ و پکار نہ کریں, بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں, بلکہ اپنے امام کے ساتھ, اپنے خطیب کے ساتھ, اپنے قائد کے ساتھ جائیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ اللہ تبارک و تعالی محشر میں ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ بلائے گا. اگر ہم اپنے اماموں سے الگ ہو کر جائیں گے تو پھر علیحدہ اللہ کے حضور میں جانا پڑے گا. وہ پیغام ایک جٹ رہنے والوں کے لیے ہے, اتحاد کو قائم رکھنے والوں کے لیے ہے, اتفاق کو قائم رکھنے والوں کے لیے ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس کی ایمان کے ساتھ بلائے گا، تو کل جب میلاد کے جلوس میں جائیں تو احترام کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ ہو، اپنے خطیب کے ساتھ ہو یا اپنے قائد کے ساتھ ہو، بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے اور بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ چیخ و پکار نہیں کرنا، روڈوں پر عرش نہیں پھینکنا، اپنے چہروں پر نہیں لگانا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میلاد کے جلوس میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ آپ ایک طرف تو میلاد پاک کے جلوس میں شریک ہے اور دوسری طرف آپ کو حی علی الصلاۃ کہہ کر بلایا جا رہا ہے، حی علی الفلاح کہہ کر بلایا جا رہا ہے، اور آپ وہاں پر لبیک کہہ کر حاضر نہیں ہوں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس عمل پاک سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، حضور پاک علیہ السلام اس عمل پاک سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ میلاد کے جلوس میں بھی شریک ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ادب و احترام کا بھی مظاہرہ کریں، ڈی جے بجاتے ہوئے ناچنے گانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ پیارے آقا کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، محبتوں کا اظہار کریں، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو یقین جانیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ہمارے لیے نفرتیں ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں ہمارے لیے عداوتیں اور دشمنی موجود ہیں، جب ہم ان کے سامنے اچھے اخلاق کو دکھائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی محبت کو پیدا فرمائے گا، ان کے دلوں میں اسلام کے لیے محبت کو پیدا فرمائے گا، نرمی کو پیدا فرمائے گا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، حضور کا امتی ہمیں بنایا ہے، حضور کے غلاموں میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں، حضور کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں اور اپنے اندر جتنی خامیاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کریں، اور اس میلاد پاک میں مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنانے والے ہو جائیں گے، دوسروں کے سامنے حضور کی سیرت کو پیش کرنے والے ہوں گے، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کے سامنے بھی محبت کا پیغام پیش کریں گے، اخلاق کا پیغام پیش کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر برکتوں سے، رحمتوں سے اور برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے اور ہمیں ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طور پر امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو۔ وقت تھا کتنا سہانا، ہو کے خوش سارا زمانہ، گا رہا تھا یہ ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ گلی کے وقت آنا، عنبری زلفیں چہرہ انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ آپ کی تاریخ بارا، غوث اعظم کی ہے یارا،
یا رسول اللہ کیجئے ایسا اشارہ پالو بھیڑا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.